السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. محترم ناظرین، آج میرے نشست کا عنوان ہے سود کے نقصانات. محترم ناظرین، سود اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سود کھانے والوں کو لعنت کا مستحق قرار دیا ہے. صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سود کے کھانے والے پر، سود کو لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کے لیے گواہ بننے والے پر، سود کے لیے لکھنے والے پر، سب پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی ہے. جو سود کے کام میں کہیں سے کہیں تک سپورٹ کرتا ہے، جو سود کی لائن میں کہیں نہ کہیں تک کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سب پر لعنت کی ہے. پہلا نقصان تو یہی ہے کہ سود جب ایک بندہ استعمال کرتا ہے، اسے کھاتا ہے، اس کا بلکہ اس کا گواہ بھی بنتا ہے، اس کے بارے میں لکھتا بھی ہے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت ہے. اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرتے ہیں. لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جائے گا، یعنی وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے. سود کا دوسرا نقصان، قیامت کے دن جب ایک بندہ سود کھاتا ہوگا، کس طرح اٹھے گا؟ جو دنیا میں سود کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر پاگل بنا دیا ہو، شیطان نے ان کو چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو. یہ سود کا دوسرا نقصان ہے. انسان کو جیسے شیطان نے چھو کر اپنا دیوانہ بنا دیا، پاگل بنا دیا. سود کا تیسرا نقصان، سود گھٹتا ہے. سود گھٹتا ہے اور ہماری برکت کو ختم کرتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سود سے بڑھتا ہے، سود سے ہمارا مال بڑھتا ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے بظاہر تو وہ بڑھ رہا ہے، نظر تو وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن سود اصل میں ہمارے مال کی جو برکت ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے، اس کو مٹاتا ہے، اس کو بہا دیتا ہے. وہ برکت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اگر میری جیب کے اندر 50 روپے پڑے ہیں تو 60 ہو جائیں گے، 70 ہو جائیں گے، 80 ہو جائیں گے، 90 ہو جائیں گے، 100 ہو جائیں گے. نہیں، برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی کام 100 میں میرا کوئی کام ہو تو 50 میں ہوگا. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم بنایا. برکت کا معنی ہوتا ہے کم میں زیادہ، کم میں زیادہ کا فائدہ. یہ برکت کا معنی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس اگر 10 روپے ہے، اگر اس میں برکت ہوگی تو وہ 20 روپے والے کام کریں گے. جو کام 20 روپے نہیں کر سکتے وہ 10 روپے کریں گے. یہ برکت ہے، اسے برکت بولتے ہیں. سود کا تیسرا نقصان اور بہت
سود کا چوتھا نقصان اور بہت بدترین نقصان ہے، جو سود کھاتے ہیں وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آگے فرما رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود نہیں چھوڑتے، جو سود کھا رہے ہیں، وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کوئی اللہ سے جنگ کا اعلان کر دے، کوئی اللہ سے جنگ کا اعلان کرے تو کیا وہ جنگ جیت سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کرنا آسان ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، سود کا بہت نقصان ہے، بہت نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کا ایک نقصان بتایا، سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 3 نقصان بتا دیے۔ اب میں دوسری طرف آ رہا ہوں، بخاری کے حدیث کے اندر آ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا تو ایک فرشتہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خواب بیان کر رہے ہیں، اور نبیوں کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ خون کی ندی میں تیر رہا ہے، خون کی ندی پر ہے، اور جب وہ کنارے پر آتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے منہ میں پتھر گھسوڑ دیتا ہے، پتھر اس کے منہ کے اندر گھسوڑ دیتا ہے، پھر واپس اسی کے اندر چلے جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے سود کھانے والے کی، وہ سود اس منہ سے کھاتا ہے، اب اس منہ سے وہ پتھر کھائے گا، پتھر اس کے منہ کے اندر ڈالا جائے گا اور فرشتہ اسے واپس ندی کے اندر دھکیل دے گا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں یہ کون ہے، یہ کس بات کا سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبریل امین بتاتے ہیں یہ سود خور ہے، یہ سود خور ہیں جو سود کھاتے ہیں، سود کھلاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کھانے کا ایک نقصان اور رکھا ہے، صحیح حدیث کے اندر آ رہا ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو بندہ سود کا 1 درہم، آج کے زمانے کے اعتبار سے کہیے 1 روپیہ، 1 سکہ، ایک بندہ اگر سود کا کھا رہا ہے تو گویا اس کا گناہ اتنا ہے گویا اس نے 36 بار زنا کیا، 36 بار زانی ہے وہ، 36 بار اس نے زنا کیا، اتنا گناہ اس کو ملتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سود کے 69 درجے ہیں، 69 درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ، سب سے کم گناہ جو سود کا ہے، سب سے کم کی بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی، سب سے کم، اگر 100 ہے تو اس میں سے کم ایک بندہ اگر اپنی والدہ گرامی کے ساتھ زنا کرے اتنا اس کو گناہ ملتا ہے سود کھانے والے کو۔ یہ سب سے کم گناہ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، والدہ گرامی کے ساتھ زنا، یہ سود کا سب سے کم گناہ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں۔ اگر یہی سود کا سب سے کم گناہ ہے تو باقی گناہ کتنے بڑے ہو سکتے ہیں؟ آپ سوچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں منع کیا سود کھانے سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو،
یہاں پر اللہ نے کہا کہ اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم مومن ہو تو ہی تم سود کو چھوڑو گے. مومن سود نہیں کھا سکتا، جو مومن نہیں ہے وہی سود کھا سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. اس سے پتہ چلا کہ سود کھانے والا مومن نہیں ہو سکتا. سورہ عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایمان والو ڈبل چبل سود مت کھاؤ. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے سود کے اندر کامیابی نہیں ہو سکتی. کامیابی اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز، جو کاروبار ہمارے لیے حلال کیا، اس کو ہم اسے استعمال کریں. ایک سوال، جب سود کی حرمت ہوئی تو اللہ نے یہاں پر نقل کیا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. مشرکین کہنے لگے، یہودی کہنے لگے کہ سود بھی تو کاروبار ہی ہے. مثلا اگر ایک بندہ 10 روپے کی چیز 12 روپے میں بیچتا ہے تو یہ تو اس کے لیے جائز ہے. تو اگر 10 کا قرضہ دے کر وہ 15 روپے لیتا ہے تو وہ سود کیسے ہے؟ یہ بھی تو ایک کاروبار ہے، یہ بھی تو ایک جائز ہے، یہ بھی تو ایک بیع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک بات کہی، صرف ایک بات، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور کاروبار کو حلال کیا ہے. سمجھ میں نہیں آیا؟ وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ دونوں چیزیں ایک ہی تو ہے. اگر ایک آدمی 10 کی چیز 12 کا بیچ رہا ہے تو اس کا منافع ہے، یہ اس کا اس میں لیے حلال ہے. لیکن اگر ایک آدمی 10 کا سود 10 کا قرضہ دے کر اسے 15 لے رہا ہے تو سود ہے. یہ بھی تو ایک سود ہے، لیکن یہ بھی تو حلال ہے کیونکہ یہ بھی تو ایک منافع ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ نے کہا نہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور کاروبار کو حلال کیا ہے. اگر ایک مگ کے اندر آپ سوچئے، ایک جگہ اگر ایک مگ کے اندر پانی ہے اور دوسرے مگ کے اندر پیشاب ہے تو پانی تو دونوں ہی ہیں، لیکن فرق کس چیز کا ہے؟ ایک پانی پاک ہے، دوسرا پانی ناپاک ہے کہ نہیں فرق ناظرین اکرام؟ ایک پانی پاک ہے، دوسرا پانی ناپاک ہے. اسی طرح وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود ناپاک ہے، کاروبار حلال ہے، مالی پاک ہے. تو محترم ناظرین اکرام، یہ سود کی کچھ میں نے آپ کے سامنے حرمت بیان کی، سود کے کچھ نقصانات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سود کو چھوڑ دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے. لوگ اس بات کی پرواہ چھوڑ دیں گے کہ جو میرے پاس مال آ رہا ہے وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے. آج ہی ہو رہا ہے، باہر کسی کو پیسہ چاہیے، بس پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے. یہ نہیں پتا کہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے. محترم ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو سود چھوڑنا ہی پڑے گا، اور چھوڑنا ہی پڑے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ گوشت کا ٹکڑا، وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی پرورش حرام پر ہوئی ہو. اور حرام سود ہے. جس کی پرورش، جس کی تربیت حرام پر ہوئی ہو وہ سود کھانے والا، جس کی پرورش حرام پر ہوئی ہو وہ گوشت، وہ جسم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں اور سود کے بارے میں عہد کر لے کہ اب میں انشاءاللہ اپنی پوری زندگی میں اب سود نہیں کھاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو ایسی بیماریوں سے،
ایسی کاروباروں، ایسے گندے ناپاک کاروباروں سے اللہ تبارک و تعالی امت کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔